33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے صرف ایک اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ چلیے آج آپ کو قرآن کی سورہ اخلاص سے بتاتے ہیں اللہ کیا فرماتا ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کی نسبت پوچھتے ہیں کہ وہ کیسا ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ وہ ایک ہے، جس کی ذات میں کسی قسم کی تعدد و تکثر اور دوئی کی گنجائش نہیں، نہ اس کا کوئی مقابل نہ مشابہ۔ اس میں مجوس کے عقیدے کا رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ خالق دو ہیں، خیر کا خالق یزداں اور شر کا اہرمن۔ نیز ہندوؤں کی تردید ہوئی ہے، یعنی رد کیا گیا ہے، جو 33 کروڑ دیوتاؤں کو خدائی میں حصے دار ٹھہراتے ہیں۔ یہ جو 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو خدائی میں حصے دار ٹھہراتے ہیں، یہ سب جھوٹے ہیں۔ بھلا کوئی ایسے کیوں مانے گا؟ کیونکہ دنیا کو بنانے والا صرف ایک اللہ ہے، اور وہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ اے نبی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، دنیا بنانے والا ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد کی تفسیر کئی طرح کی گئی ہے۔ طبرانیہ سب کو نقل کر کے فرماتے ہیں وَقُلْ هَذَا صَحِيحَةٌ وَهِيَ صِفَاتُ رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ هُوَ الَّذِي يَصْمَدُ إِلَيْهِ فِي الْحَوَائِجِ وَهُوَ الَّذِي قَدْ انْتَهَى سُودَهُ وَهُوَ الصَّمَدُ الَّذِي لَا جُوفَ لَا وَلَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ وَهُوَ الْبَاقِي بَعْدَ خَلْقِهِ، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ شان ہے جس نے ساری دنیا کو پیدا فرمانے کے بعد بھی وہ باقی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ باقی ہے۔ یہ سب معافی کے صحیح ہیں اور یہ سب ہمارے رب کی صفات ہیں، اور وہ صرف اللہ ہی ہے جس کی طرف تمام حاجات کے لیے رجوع کیا جاتا ہے۔ وہ ذات صرف اللہ ہی کی، یعنی سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اور وہی ہے جس کی بزرگی اور فوقیت تمام کمالات اور خوبیوں میں انتہا کو پہنچ چکی ہے، اور وہی ہے جو کھانے پینے کی خواہشات سے پاک ہے، اور وہی ہے جو خلقت کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہنے والا ہے۔ اور اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ دنیا میں جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت صمدیت سے ان جاہلوں پر رد ہوا جو کسی غیر اللہ کو کسی درجے میں مستقل اختیار رکھنے والا سمجھتے ہوں۔ یہ جو 33 کروڑ دیوی دیوتا کو اپنا مالک اور خالق سمجھتے ہیں، یہ سب دھوکے میں ہیں، کیونکہ دنیا کو بنانے والا اور چلانے والا صرف ایک ہے۔ اب آیت آتی ہے لم یلد ولم یولد، جس کا مطلب ہے نہ کسی کو جنا نہ کسی سے جنا، یعنی نہ کوئی اس کی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد۔ اس میں ان لوگوں کا رد ہوا جو حضرت مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو یا حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ نیز جو لوگ مسیح علیہ السلام کو یا کسی بشر کو خدا مانتے ہیں، ان کی تردید لم یولد میں کر دی گئی ہے، یعنی خدا کی شان یہ ہے کہ اس کو کسی نے جنا نہ ہو، اور ظاہر ہے حضرت مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام ایک پاک باز عورت کے پیٹ سے پیدا ہوئے جن کا نام حضرت مریم علیہ السلام ہے، تو پھر وہ خدا کس طرح ہو سکتے ہیں؟ یعنی وہ ایک پاک باز عورت کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اب آخری آیت آتی ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی اور نہیں اس کے جوڑ کا کوئی، یعنی اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے۔ جب اس کے جوڑ کا کوئی نہیں تو جورو یا بیٹا کہاں سے ہو؟ اس جملے میں ان اقوام کا یعنی ان قوم کا رد ہو گیا جو اللہ کی کسی صفت میں کسی مخلوق کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض گستاخ تو اس سے بڑھ کر صفات دوسروں میں ثابت کر دیتے ہیں۔ یہود کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، ایک دنگل میں خدا کی کشتی یعقوب علیہ السلام سے ہو رہی ہے، اور یعقوب علیہ السلام خدا کو پچھاڑ دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی اتنے جھوٹے لوگ ہیں، اپنی کتابوں میں کیا کیا لکھتے ہیں اور کس طرح کے ماننے والے ہیں، جبکہ اللہ واحد القہار ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اور نہ اس کا باپ ہے نہ کوئی بیٹا ہے، یعنی اللہ کی ذات ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ پھر بھی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کیسا ہے، کیسا دکھتا ہے، یہ سب سوال کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پہ سوال کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی اچھی ہے۔ ان کو یہ ویڈیو دیکھنی چاہیے اور ان کو معلومات کرنی چاہیے
کہ اللہ کیسا ہے اور اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، یعنی کہ ان کو ہر چیز کی معلومات اس ویڈیو سے ہو جائے گی جو اللہ پہ سوال اٹھاتے ہیں۔ بہت سی جگہ پہ کہتے رہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی فوٹو نہیں ہے، یا اللہ کیسا دکھتا ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کیسا ہے، یہ سب باتیں کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو خاص کر کے میں نے بنائی ہے، وہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس میں جانیں کہ سورہ اخلاص میں یعنی قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ یعنی اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی کہہ دو قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس کو کسی نے جنا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور وہ اکیلا ہے۔ یعنی کہ جس ویڈیو میں سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، کیسا ہے، ان کے لیے یہ ویڈیو اور قرآن پاک کے ذریعے سے ان کو سمجھانا تمہارے لیے اے نبی بہت بہتر ہے۔ یعنی تم اس قرآن پاک کے ذریعے، اس آیت کے ذریعے ان لوگوں کو تم سمجھا سکتے ہو تاکہ وہ لوگ بھی ایمان والے بن جائیں اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہو۔ ایمان پر ان کا خاتمہ ہو، اس بات سے یہ مطلب ہے کہ جو لوگ دنیا میں رہ کے اچھی اور بری چیز کی معلومات نہیں کر سکے، جیسے کہ کس معبود برحق کو ان کی عبادت کرنی چاہیے، اس بارے میں ان کو پوری طرح سے پتہ نہیں ہے، اس بارے میں ان کو خبر نہیں ہے، تو ان لوگوں کو اس آیت یعنی اس سورہ اخلاص کے ذریعے سے ان کو سمجھا کر، ان کو دین میں شامل کر کے، ان کو ایمان والا بنا کے ان کا ایمان پر خاتمہ ہونے کا مطلب ہے۔ یعنی کہ جب وہ مسلم اور مسلمان ہو جائیں گے تو ایمان والے ہو جائیں گے، تو ان کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا انشاءاللہ۔ تو دوستو، یہ ویڈیو تھی سورہ اخلاص کی ترجمے کی اور تفسیر کے ساتھ جو میں نے آپ سے باتیں بیان فرمائی وہ ایک دم سچ ہے اور حق ہے، کیونکہ قرآن پاک میں یہی لکھا ہے۔ تو دوستو، امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔